اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا، قرض کا ہو گیا، کاتب کوئی ہے نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں، فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجیے گا، یہ رہن ہے مقبوضہ۔ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ اگر مکان رہن رکھا گیا ہے، قبضہ تو ہوگا اس کا، لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا، کرایہ مالک کو جائے گا، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس مال سے۔ رہان المقبوضہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے، اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی، تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے، اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اپنی امانت واپس لوٹائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے، اور یہ بڑا ایک یوں سمجھئے 3 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے، جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی 4 آیتیں ہیں، وہ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں۔ آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے، جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا، تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے، اللہ کرے گا ایسا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے، اس کا اختیار مطلق ہے، مطلق ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، واقعہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو۔ وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے۔ غور طلب بات ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے؟
آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا، پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی، نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی، آپ تو کاروباری آدمی تھے، ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، اہل و عیال والے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہائی ایسٹ لیول کا کاروبار ہے، تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب، ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے صاحب ایمان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے۔ کچھ یاد ہے آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں بھی اسی طرح ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ کہاں؟ پہلے تو آیا تھا 16ویں رکوع میں، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور اس سے بھی پہلے آیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقالوا سمعنا واطعنا، وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا، ہماری درخواست ہے پروردگار، تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک، نون پر زبر ہے، مفعول ہے، نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر رسولوں کے ضمن میں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اس کے بعد وإلیک المصیر، مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا، اس میں ایمان بالآخرہ آ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔